حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ بندہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ جس بندے کی زبان پہ کثرت سے درود پاک کا ورد ہوگا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نیڑے ہوگا۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہو کل قیامت کے دن حضور کے قریب ہو جائے، اسے چاہیے صبح و شام محبوب پہ درود پڑھتا رہے، وہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرتا رہے۔ درود پاک ایسی عبادت ہے بندہ پڑھتا حضور پہ ہے، مقدر بندے کے سنور جاتے ہیں۔ بندہ پڑھتا درود حضور پہ ہے اور مقدر بندے کے سنور جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زبانوں کا ورد بنائیں درود پاک کو۔ جس زبان پہ درود جاری ہو جاتا ہے گویا اس زبان پہ میرے رب کا فضل ہو جاتا ہے، میرے رب کا کرم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بخیل شخص، کنجوس ترین شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اس کی زبان پہ درود جاری نہ ہو۔ فرمایا سب سے بخیل شخص وہ ہے۔ اب دوسری حدیث پاک بھی سنیے گا، وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، منبر پہ جلوہ فراز ہونے لگے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آمین، دوسری پہ قدم رکھا آمین، تیسری پہ قدم رکھا حضور نے آمین فرمایا۔ 3 دعائیں جبریل نے آ کے کی تھیں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آج عجیب سا منظر ہے، پہلے تو کبھی نہیں فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا ابھی جبریل آئے تھے اور اس نے آ کے 3 دعائیں کی، میں نے تینوں دعاؤں پہ آمین کہا۔ ان تینوں میں سے ایک میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ جبریل نے آ کے عرض کی، حضور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص برباد ہو جائے جس شخص کے سامنے آپ کا نام نامی اسم غرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور اس کی زبان پہ درود نہ جاری ہو۔ تو میرے حضور نے فرمایا آمین۔ یا جس کے متعلق جبریل آ کے جس کے خلاف دعا کریں اور حضور آمین کہہ دیں، بھلا وہ بندہ اچھے بختوں والا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جب بھی حضور کی ذات کا تذکرہ ہو، حضور کے اوصاف بیان کیے جائیں اور حضور کا نام اسم گرامی ذکر کیا جائے تو اپنی زبانوں کو حضور پر درود سے تر رکھ لو، کیونکہ وہی زبان اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہے، وہی بندہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہے جس کی زبان پہ درود پاک جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ دیکھیے عاشق صادق کا انداز، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنیے۔ فرمایا جو بندہ میرے حضور پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہو اس کے گناہ مٹ جائیں وہ میرے محبوب پہ درود پڑھا کرے۔ اپنی زبانوں کو حضور پر درود سے تر رکھو۔ جس بندے کی زبان حضور پر درود سے تر رہتی ہے اس بندے کے گناہ میرا رب ایسے ہی مٹا دیا کرتا ہے۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں اپنی مواہب کے اندر کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا جس کے نامہ اعمال تلیں گے۔ جب اس کے نامہ اعمال تلیں گے تو اس کا انداز یہ ہوگا کہ وہ بندہ جب میزان پہ کھڑا ہوگا تو اس کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں والا ہلکا ہو جائے گا۔ اب وہ میزان پہ کھڑا پریشان ہوگا کہ اب کروں تو کروں کیا؟ کبھی کسی کے در کی جانب، کبھی کسی کے در کی جانب، کوئی بندہ اس کا سہارا نہیں بنے گا۔ اتنے میں پریشان روتا ہوا کھڑا، چونکہ اسے پتا ہے اب اس سے اگلی منزل میری جہنم ہے۔ تو وہ مقام جس کی تپش سے انسان کے اعضاء و جوارے پگھل کر موم بن جائیں گے وہ میرا مقام ہے۔ ابھی رو رہا ہوگا، اتنے میں ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان آگے بڑھتا ہوا آئے گا، جو سفید لباس پہنے ہوئے، جس کا چہرہ کسی نے آج تک اتنا حسین چہرہ نہیں تکا ہوگا۔ وہ آگے آئے گا، آگے بڑھ کے جو پلڑا اٹھا ہوگا، ہلکا ہوا ہوگا، اپنی جیب کے اندر سے ایک پرچہ نکالے گا، نکال کے اس میں رکھ دے گا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا جب اس میں رکھے گا
تو وہ پلڑا جو بالکل اوپر اٹھا ہوا ہوگا، وہ پلڑا اتنا بھاری ہوگا کہ گناہوں والا پلڑا یوں لگے گا جیسے اس میں ہے ہی کچھ نہیں۔ جب وہ ایسی کیفیت دیکھے گا تو وہ آگے بڑھے گا اور اس کے قدموں میں گر پڑے گا۔ وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، اتنے حسین چہرے والے اور خوبصورت لباس والے، تو کون ہے جو اس مشکل کی گھاٹی میں میرے قریب آن پہنچا ہے اور آ کے میری مدد کی ہے؟ آگے سے وہ حسین چہرے والی ذات فرمائیں گی، تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تو تیرا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تیرا نبی ہوں۔ اور عرض کرے گا پھر اے میرے آقا مجھے یہ تو بتائیے کہ یہ پرچی کیا تھی اور اس میں کیا تھا؟ میرے اور آپ کے آقا فرمائیں گے یہ پرچی وہ پرچی ہے جس میں تو نے ایک بار صدق کے دل سے مجھ پہ درود پڑھا تھا، تو تیرا درود میں نے سنبھال کے رکھ لیا تھا۔ آج مشکل ویلا تم پہ آیا ہے تو میں تیری مدد کو آن پہنچا ہوں۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جندی باں پھڑ لینوں نو چھوڑ دے نہیں۔ پھر حضور کے ساتھ یاری لگانے والوں کی بازو حضور چھوڑا نہیں کرتے۔ اب انداز دیکھیے میرے حضور کا، اس کے پلڑے میں وہ پرچی رکھ کے اس کے نامہ اعمال کو بھاری کریں گے، وہ حضور کے قدموں میں گر جائے گا اور رو رو کے اہل محشر سے کہے گا، دیکھو اے لوگو دیکھو سنو، میں نے ایک دفعہ درود پڑھا تھا تو مجھے یہ مقام مل گیا، کاش کہ میں ساری زندگی اس سونے محبوب پہ درود ہی پڑھتا رہتا۔ تو اپنی زبانوں کا ورد بنا لے حضور پر درود پڑھنا، کثرت سے حضور پہ درود پڑھا کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جن لوگوں نے اس انداز کو اپنایا، ان کا انداز دیکھیے، ان کی زندگی کس طرح گزری۔ وہ حضور کے ساتھ محبت و الفتوں کے اندر زندگی گزارتے رہے۔ اور آپ نے ایک نام سنا ہوگا، امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ، امام بوصیری کے نام سے مشہور ہیں۔ امام بوصیری ساری زندگی حضور کی نعتیں لکھتے رہے، حضور کے ساتھ محبتوں کے ناطے استوار تھے، لیکن زندگی کے ایسے ایام آئے کہ بڑھاپے کے اندر بیماری نے اس طرح گھیرا کہ آپ کے وجود پہ فالج کا اٹیک ہو گیا، فالج آپ کو ہو گیا، اور اب زبان بولتی نہیں ہے، اب زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتے۔ بیٹھ گئے اس نظریے کے ساتھ کہ زندگی کی سانسیں پتہ نہیں کتنی ہے، کیوں نہ اللہ نے ایک ہاتھ تو چلتا ہے اور قلم بھی دی ہے اور ساری زندگی حضور کی نعتیں لکھتے گزر گئی ہے، کیوں نہ اب آخری وقت میں اس قلم کو حضور کے اوپر درود پاک لکھنے کی صورت میں گزار دوں۔ اب امام بوصیری علیہ الرحمہ قصیدہ لکھتے ہیں۔ امام بوصیری نے قصیدہ لکھنا شروع کیا، 166 اشعار پہ مبنی ایک قصیدہ لکھا، جس قصیدے کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف لکھا 166 اشعار پہ مبنی، اور لکھنے کے بعد اب جب وہ شائع ہوا، لوگوں کی زبانوں پہ عام ہوا، تو جو بھی پڑھیں اس کی کیفیت بدل جائے۔ امام بوصیری اپنے ہی من میں روتے، اپنے ہی من میں روتے کہ یا رسول اللہ، میں نے لکھا ہے آپ کے اوپر درود، اور میرا من چاہتا ہے کہ میں بھی اسے پڑھوں، لیکن جب میں اپنے پڑھنے کے لیے زبان کھولتا ہوں تو میری زبان پہ لفظ نہیں جاری ہوتے۔ تو رات کس انداز میں حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے سو گئے، ساری رات حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے رہے، یا رسول اللہ میرا من چاہتا ہے کہ میں نے جو اشعار لکھے ہیں یہ اشعار میری زبان پہ بھی جاری ہو جائے۔ جب یہ انداز کرتے کرتے سو گئے، آنکھ لگی، دل کی آنکھ کھلی، کریم آقا تشریف لے آئے، میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے۔ حضور تشریف لا کے فرماتے ہیں، اے شرف الدین اٹھ کھڑا ہو جا، اور کھڑا ہو کے نا مجھے قصیدہ بردہ شریف تو سنا، مجھے قصیدہ تو سنا۔ امام شرف الدین بوصیری علیہ الرحمہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں تو پڑھ نہیں سکتا، اشارے سے میری زبان نہیں چلتی۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں، اے شرف الدین میں جو کہہ رہا ہوں تو پڑھ دیکھ تیری زبان چلتی کیسے ہے۔ امام شرف الدین بوصیری کہتے ہیں، حضور آگے بڑھے اور بڑھ کے میرے وجود پہ ہاتھ پھیرا اور مجھے کہا کھڑا ہو جا۔
امام بوصیری کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور اس طرح کھڑا ہوا جس طرح میں پہلے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھتا تھا۔ میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، قصیدہ پڑھنا شروع کیا، ابتدا سے لے کے انتہا تک میں نے سارا قصیدہ پڑھ دیا۔ حضور کھڑے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، جب سارا قصیدہ سن لیا اس کے بعد ایک چادر مجھے دی، خواب کی بات کر رہے ہیں، ایک چادر مجھے عطا فرمائی، فرمایا اے بوصیری یہ محمد کی جانب سے ایک تحفہ ہے تیرے لیے، اس تحفے کو قبول کر لینا۔ امام بوصیری فرماتے ہیں میں نے وہ چادر لی، خواب میں اپنے سینے پہ رکھ لی۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھل گئیں، لیکن میرا من چاہتا تھا مولا موت دے دے پر اس لمحے کو ضائع نہ کر، اس لمحے کو ضائع نہ کر کہ حضور یہاں میرے پاس ہیں۔ اس سے بڑی ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی، میں نے تو ساری عمر گزار کے ان گھڑیوں کو اب پایا ہے، اب یہ بھی گھڑیاں مجھ سے جا رہی ہیں۔ لیکن حضور تشریف لے گئے، روتے روتے آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو دیکھا سینے پہ وہی چادر موجود تھی جو میرے آقا نے عطا فرمائی۔ یار یہ سارا کچھ ہی ہوتا ہے، لیکن انداز کیا اپناؤ؟ یہ انداز اپناؤ، رات عشاء کی نماز ادا کرو، مصطفیٰ پہ درود پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، صبح اٹھو اور اٹھتے ہی زبان پہ حضور پہ درود جاری کر دو، تو پھر یہ انداز ابھی کچھ دن ہی گزریں گے، دیدار مصطفیٰ بھی ہوگا اور کلام کا موقع بھی دستیاب ہوگا۔ بلکہ یوں کہہ لوں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، مولا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ انداز اپناتے ہوئے صبح دیکھا چادر اسی طرح تھی، سینے سے لگا کے پھر اس کو اپنے وجود پہ اوڑھ کے جب گلی میں نکلے، لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ بوصیری تو فالج زدہ تھا، کل تک نہ کلام ہوتا تھا نہ بستر سے اٹھ پاتا تھا، آج گلیوں میں ہے۔ سامنے ایک بزرگ تشریف لائے، ابو الرجا ان کا نام تھا، وہ آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ نہیں پوچھا کہ بوصیری کیسے تندرست ہو گئے، کیسی کیفیتیں ہو گئی، آ کے کہنے لگے اے شرف الدین ذرا وہ قصیدہ آج یہاں کھڑا ہو کے مجھے بھی تو سنا دے جو رات کو محمد عربی کو سناتا رکھا گیا، جو رات کو محمد عربی کو سناتا رکھا ہے۔ امام شرف الدین بوصیری کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا کہ رات آقا تشریف لائے تھے اور آ کے وہ مجھ سے قصیدہ سنتے رہے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں، میں بھی حضور کے پیچھے ہی تیرا قصیدہ سن رہا تھا، میں بھی حضور کے پیچھے کھڑا تھا۔ اور کہا اب چادر لیے گلیوں میں پھرتے ہو، یہ چادر کوئی عام ہے؟ یہ چادر وہی ہے جو تحفہ مصطفیٰ ہے۔ بس اس وجہ سے امام بوصیری علیہ الرحمہ نے جو قصیدہ لکھا تھا اسے اتنی شہرت ملی کہ قصیدہ بردہ شریف، بردہ بولتے ہیں چادر کو، جو حضور نے چادر عطا فرمائی تھی جس قصیدے کی بنیاد پہ، تو پھر اس وجہ سے اس قصیدے کا نام ہی قصیدہ بردہ شریف پڑ گیا۔ او بھائی اگر حضور پہ اجڑے من سے سچے دل سے بندہ کوئی درود پڑھتا ہے، میرے آقا سنتے بھی ہیں، پڑھنے والے کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ میرے حضور اس کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور میرے حضور کو پتہ ہے کون کہاں بیٹھا ہے، کس انداز میں بیٹھا اور کس طرح مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ کوئی آؤ تو صحیح حضور کے ساتھ وابستگیوں کو اختیار تو کر کے لاؤ۔ میرے کریم آقا بڑے لجپال ہیں، میرے کریم آقا بڑے لجپال ہیں، وہ تو نوازنے والے ہیں، ہمارے اندر کمی ہے، میرے حضور کی عطا میں کوئی کمی نہیں۔ بڑا خوبصورت انداز، بڑا ہی خوبصورت انداز امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رب کے گھر کا طواف کر رہے تھے۔ رب کے گھر کا طواف کرتے کرتے ایک شخص کو دیکھا جو طواف کے دوران، حالت احرام میں طواف کے دوران کچھ اور نہیں پڑھ رہا تھا، بلند و بالا آواز سے بس حضور پہ درود ہی پڑھ رہا تھا، حضور پہ درود ہی پڑھ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے کہا اے بندہ خدا، تجھے آداب طواف کا علم نہیں، بس تو یہاں درود ہی پڑھ رہا ہے اور کچھ نہیں پڑھ رہا۔ تو وہ آگے سے رک کے ٹھنڈی سانس لیتے ہیں اور فرماتے ہیں تو ہے کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں فلاں ہوں۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں اگر تجھ جیسا عظیم کوئی شخص نہ ہوتا تو میں کبھی اس راز کو نہ بتاتا۔ کہا بتاؤ نا پھر کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہا تم اب کی بات کر رہے ہو،
قسم خدا کی جب بھی نماز ادا کر لیتا ہوں اس کے بعد جتنا وقت ملتا ہے میں کوئی اور بات نہیں کرتا، بس مصطفیٰ پہ درود ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ کہا یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا بات سنو، آپ ہی کو میں صرف سنا رہا ہوں۔ میں اور میرے والد تھے، ہم ایک طویل سفر کے لیے نکلے تجارت کی غرض سے۔ میرے والد رستے میں بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ ہم ویرانے میں ایک جگہ رات کو پڑے تھے۔ میرے باپ کی زندگی کی آخری سانسیں آ گئی، یہاں تک کہ میرا باپ فوت ہو گیا۔ اب جب میرا باپ فوت ہو گیا تو میں دیکھتا کیا ہوں، میرے باپ کا رنگ خوبصورت تھا لیکن سیاہ رنگ ہو گیا۔ میرے باپ کا رنگ اتنا سیاہ ہو گیا کہ مجھ سے، میں بیٹا تھا، مجھ سے بھی نہ دیکھا جائے۔ کہنے لگے، میں نے کپڑا اوپر ڈالا اور دودھ جا کے بیٹھ کے رونے لگا۔ ایک تو باپ کا دکھ تھا، دوسرا باپ کا چہرہ دیکھ کے میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس حال میں بیٹھا ہوا، اب میں نے کیا کیا، میں بیٹھا ہوا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزاری کرنے لگا، مولا عزتیں رکھنا میرے باپ کی۔ میرے باپ کا چہرہ اتنا سیاہ ہو گیا کہ میں بیٹا ہوں، میرا جی نہیں کر رہا دیکھنے کو، تو کوئی اور کیسے دیکھے گا؟ کہتے ہیں خواب کے اندر میں نے سر سجدے میں تھا، وہیں میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لباس پہنے ہوئے، سفید لباس، حلہ پہنے ہوئے ایک نوجوان میری جانب بڑھ رہا ہے، اور اس کے آنے سے مجھے خواب میں ہی خوشبوئیں محسوس ہونے لگی، اور جو ہی وہ قدم آگے بڑھاتا تھا روشنیاں پھیلتی چلی جاتی تھی۔ کہتے میں خواب میں دیکھ رہا تھا، وہ میرے پاس نہ رکا، وہ نوجوان آگے بڑھتا گیا، جس جگہ میرے باپ کی چارپائی تھی، میرے باپ کی میت پڑی تھی، میرے باپ کی میت کے قریب پہنچا اور جا کے کپڑا اٹھایا میرے باپ کے چہرے سے اور اپنا ہاتھ اس سے نکالا۔ فرمانے لگے کہ وہ ہاتھ اتنا حسین تھا، اس ہاتھ کی برکت سے پوری اندھیری رات ایسے لگتا تھا جیسے صبح ہوگی اور دن کا اجالا ہے اور سورج پورے اپنی آب و تاب پہ ہے اور روشنی ہی روشنی محسوس ہونے لگی، اتنی نورانیت تھی اس سے۔ کہنے لگے وہ ہاتھ میرے باپ کے چہرے پہ پھیرا۔ کہتے ہیں میں خواب میں تھا، جب وہ جانے لگے تو میں آگے بڑھ کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا ہے بندہ خدا، تو کون سا اتنا مہربان ہے کہ جو آیا ہے اور آ کے میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہا ہے۔ تیرے ہاتھ کی برکت سے میرے باپ کا جو سیاہ چہرہ تھا وہ نورانیت میں تبدیل ہو گیا ہے، آخر تو مجھے بتا تو صحیح ہے کون ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے مسکرائے۔ کہنے لگے وہ مسکرانا کیا تھا؟ وہ دانت کھلے تھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے نور گر رہا ہو، دانتوں سے ایسا نور نکلا کہ اس نور نے میرے من کو اس طرح ٹھنڈا کیا اور نورانیت پہنچائی کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا بتائیں تو صحیح آپ اتنی عزت و شرف والے کون ہیں؟ تو وہ آگے سے مسکرا کے کہتے ہیں مجھے نہیں پہچانا، میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ ہوں، میں تمہارا نبی ہوں۔ فرمانے لگے میں نے کہا آپ نے کرم کیا، تو اس کرم کی وجہ کیا ہے؟ میرے باپ کے چہرے کا رنگ اتنا تبدیل ہوا تھا کہ مجھے جیسے بیٹے کا دل نہیں کر رہا تھا کہ اپنے باپ کا چہرہ تک لوں، اور اب اتنا خوبصورت ہے میرا من بھاتا ہے اپنے باپ کا چہرہ تکی جاؤں، آخر توجہ کیا ہے؟ تو آگے سے میرے اور آپ کے آقا فرمانے لگے بات یہ ہے بیٹا، تیرا باپ ہر چند کے گناہ گار تھا، لیکن اسے جب بھی وقت ملتا تھا الگ ہو کے مجھ محمد پہ درود پڑھا کرتا تھا، مجھ پہ درود پڑھتا تھا، بس اس نے مجھ پہ درود کو کبھی پڑھنا بھولا نہیں تھا۔ آج اس کے چہرے کا رنگ بھلا بدل گیا، میں آج اس کو بھول سکتا تھا؟ میں بھی آ گیا ہوں، آ کے اسے کرم سے نواز دیں۔ ہاتھ اس لیے پھیرا ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہوئے رو رہے تھے، یہاں تک کہ بات مکمل ہوئی۔ فرمانے لگے میں نے پھر جب آنکھ کھلی میں اٹھا اور بھاگ کے جا کے دیکھا، کہنے لگے اب تو عجب منظر تھا، ایسا چہرہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کا نہیں دیکھا تھا جو میرے مرے ہوئے باپ کا چہرہ سامنے موجود تھا۔ فرمانے لگے ایسی خوشبوئیں آنے لگی کہ اس خوشبو کی مہک سے دور چلتے ہوئے قافلے بھی اس جانب بڑھ کے آ گئے۔ ہم اکیلے تھے، وہ لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے اس جگہ کیا کوئی خوشبوؤں کا کنواں ہے؟ میں نے کہا نہیں، اس جگہ کوئی خوشبوؤں کا کنواں تو نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا میرا تو باپ فوت ہوا ہے۔ کہا اس باپ کے اوپر تو نے ایسی خوشبوئیں لگائی ہیں
کہ پورے کا پورا علاقہ مہک اٹھا. کہا قسم خدا کی میں تو مسافر ہوں, میرے پاس تو کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں, تم خوشبوؤں کی بات کرتے ہو, میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی. کہا پھر یہ کیسے ہوا؟ کہتے جب میں نے انہیں یہ ذکر کیا تو وہ سارے لوگ آگے بڑھ کے میرے باپ کے چہرے کے بوسے لینے لگے. وہ چہرہ جسے بیٹا دیکھنے کو تیار نہیں تھا, دستے مصطفیٰ لگے, اس چہرے کو لوگ آ کے بھی بوسے دینے لگے. یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ یہ مقام اس وجہ سے ملا کہ اس بندے نے کبھی محبوب پہ درود پڑھنا بھولا نہیں تھا. وہ بندہ اپنی زبان کا ورد حضور پہ درود پڑھنے کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھتا تھا. بھائی اپنی زبانوں کو حضور پر درود پڑھنے کے ساتھ تر رکھیں. جب وقت مل جائے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائیں, حضور پہ درود پڑھیں. یاد رکھیے گا میرے حضور درود سنتے بھی ہیں. میرے حضور درود کے بدلے جب تم سلام ہے درود حقیقت میں سلام بھیجتے ہو حضور پہ, تو میرے حضور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں. اور صرف جواب نہیں, میرے حضور پڑھنے والے کو بھی جانتے ہیں, اس کے باپ کو بھی جانتے ہیں, اس کی ماں کو بھی جانتے ہیں. میرے حضور ساروں کو جانتے ہیں کون کون پڑھ رہا ہے, کس جگہ سے پڑھ رہا ہے, کس انداز میں پڑھ رہا ہے. حضور کی ذات پہ درود پڑھ کے دیکھو, حضور کی ذات پہ درود پڑھ کے دیکھو, دیکھیے گا زندگیوں میں سکھ کیسے آ جائیں گے, زندگیوں کے اندر برکتیں کیسے آ جائیں گی, اور زندگی سکھی کیسے ہو جائے گی. میرے حضور پہ درود پڑھنے والا بندہ کبھی بھی مشکل گھاٹی میں پھنسے تو میرے حضور اس بندے کو ضرور نوازتے ہیں, میرے حضور اس بندے کو ضرور نوازا کرتے ہیں.